یدعوننی الیہ، یدعوننی صرف زلیخا نہیں تھی جو یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے ساتھ فعل بد انجام دو، پورے شہر والے وہاں پہ ان کے جو عورتیں تھیں وہ کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ یوسف بڑا خوبصورت ہے، یہ جو ہے ان کے ساتھ کیا ہو جائے، فعل بد ہو جائے. اور ان کے مرد حضرات بھی بغیرت، وہ بھی راضی ہے، مصر کے جو مرد ملعون ہیں وہ بھی راضی، سب کہہ رہے ہیں یوسف کہ آ جاؤ، یوسف آ جاؤ یہاں پہ نستجیر باللہ نہ فعل بد انجام دو. کتنی غربت ہے، ایک نبی پاک صاحب معجزات حضرت یوسف علیہ السلام ایسے لوگوں کے ہاتھوں تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا نا، عورتوں کو مار دیتے، کوئی لاٹھی پکڑ کے کوڑا پکڑ کے عورتوں کو خوب سبق سناتے، ان کے مردوں کو بھی کوئی بات کہتا تو ان کو بھی تلوار کے ہاتھوں، تلوار کے ذریعے جہنم واصل کرتے. یوسف علیہ السلام اس غربت میں، اس تنہائی میں، کہ کوئی تمہاری جرأت کہ تم زنا کی طرف نستجیر باللہ دعوت دو، بغیرتی کی طرف دعوت دو، فعل بد کی طرف. ایک شریف آدمی کو آپ دعوت نہیں دے سکتے، کیوں؟ شریف آدمی وہ آپ کو مار دے گا جان سے، آپ کو. بغیرت آدمی دفع ہو جا، ملعون آدمی کوئی نہیں کر. لیکن ایک نبی کو اس طرح سب لوگ ستا رہے ہیں، کس کے ساتھ، کس نے فعل بد پہلے انجام دینا ہے، نستجیر باللہ نستجیر باللہ. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی، پروردگار مجھے زندان ہی بھیج دے، السجن احب الی، سجن میرے لیے، زندان میرے لیے، جیل میرے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ میرے لیے محبوب ہے اس فعل بد سے جو لوگ مجھے پکار رہے ہیں. تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اگر تم یہ کہہ دو کہ یوسف علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے زندان بھیج دو کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ غضبناک ہے یوسف پر، یہ بات نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے. کس لیے اللہ سے اس نے تنہائی کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتا ان سے، خود ایک غلام ہے بیچارہ، غلام ہے، جہاد نہیں کر سکتا. تو اگر یوسف علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا ہے تو اسی طرح وسیع بھی اگر جہاد نہ کیا اس نے، یار نہیں ہے، آوان نہیں ہے، انصار نہیں ہے، تو اس کی حجت وہی حجت ہے جو یوسف علیہ السلام کی حجت ہے.